وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 20 سے 25 آج کا سبق ہے. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں کو ضرور غلبہ عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا. سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 20. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا. اللہ کا وعدہ ہے بہت سی غنیمتوں کا تم سے جس کو تم لوگے. فعجل لکم، پس جلدی دے دی اس نے تمہیں. حاضی یہ وکف اید الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ روک لیے تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم ایک نشانی ہو اور ایمان لانے والوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے. سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی اس میں ہم نے بات کی تھی. اس میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مغانم کثیرتاً، بہت سی غنیمتوں کا. اور بہرحال یہ وعدہ جو ہے یعنی صرف صلح حدیبیہ والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ایمان لانے والوں کے لیے ہے. اگر جو بھی ایمان لاتے ہیں اور ایک جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو فتح دے گا اور دنیا میں امارت جو ہے ان کو ملے گی. امارت کا مطلب یہ ہے کہ خلافت زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کون ہے؟ مومن. انسان تمام اس کے مستحق ہیں، لیکن خصوصی طور پہ وہ لوگ مستحق ہیں اس کے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے. سامعین کرام، چونکہ فتح کی بات ہو رہی ہے، امداد کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر کتاب میں اللہ کی سنت ہے. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. ہاں، جب اللہ کے نیک بندے نہ ہوں
یعنی روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرا ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کھول دوں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مومنین کی جماعت سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ پھر ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت سے یعنی امداد کرتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دعوت حق لے کے، جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لے آئے اور حضور کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی منزل بنا لیا یعنی اللہ کو، اور پھر زمین میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نکل پڑے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ اس کی ذیلی اثرات ہوتے ہیں سامنے کرام، یہ دنیاوی فائدے یا مال غنیمت وغیرہ یہ ذیلی فائدے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، یہ ذیلی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو بہت سے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ مضمون خاصا طویل ہے لیکن میں اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلبہ جو ہے وہ اگر یعنی مسلمان مومنوں کی ایک جماعت بن جائے، غلبہ اس کا مقدر ہے۔ پھر جب یہ ان کو حکومت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، سورہ نوح میں تذکرہ، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہماری عقل تو الٹی ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر مومن ہو گئے تو مصیبتوں اور تنگیوں کے دروازے ہم پر کھول دیے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال ابتلا آزمائش تو حق ہے، وہ تو آتی ہے اور اسی میں ترقی ہوتی ہے سامنے کرام، امتحان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بہت سی مغانم تمہیں ملیں گے جس کو تم لوگے، فعجل لکم ہذہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فتح قریب یہ آپ کو جلدی دے دی۔ اس سے مراد جو ہے میں نے آپ کو بتایا خود یہ صلح حدیبیہ کی ایک فتح ہے جو مسلمانوں کو بظاہر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن بباطن تو یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے نا، تو بہرحال ہم تو اسے شمار کریں گے فتح میں۔ اور پھر جو ہے 3 مہینے بعد جو ہے غزوہ خیبر ہے، اس کے بعد اور بہت سی ایسی وہ فتوحات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کا تذکرہ آ رہا ہے مزید۔ تو وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہے 1400 صحابہ کرام ہتھیار لے کے نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے ایک موقع تھا، مکے والوں کے لیے ایک موقع تھا، یعنی ان کی تو دیرینہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، یہ بظاہر ان کے لیے موقع تھا، لیکن مومنوں کی جو روب تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اور وہ اپنا ناپاک عزائم کو پورا نہیں کر سکے۔ کف اید الناس عنکم، اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اہم آیت ہے سامعین کرام کہ تم مومنین کے لیے، دیگر مومنین کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ ظاہر ہے سامعین کرام لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول آتا ہے وہ ایک نمونہ بن کے آتا ہے۔ پھر مومنین کے لیے، مومنین جو ہے جو مومن ہوتے ہیں وہ دیگر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو اللہ کی بندگی کا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایک نمونہ، بندگی کا ایک نمونہ، یہ ہمیں حکم ہے کہ تم ایک نمونہ پیش کرو، اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو۔ اچھا، یہ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب یہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ چلیں صلح حدیبیہ تو گزر گئی، لیکن جو واقعات اور اس میں پیش آئے، جو واقعات پیش آئے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا سامعین کرام، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ امتحان تھا، آیا اور وہ مومن جو تھے وہ ان میں پاس ہو گئے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو دعوی ایمان کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ بھئی اسی طرح اگر موقع آئے تو آپ صلح حدیبیہ کی جو جماعت ہے 1400 لوگ ہیں، ان کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کا ایک نمونہ، اور اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا ایک نمونہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے، زندہ مثال ہے، روشن مثال ہے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے۔ ظاہر ہے مومن کا مقصود، محبوب و مطلوب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے راستے پر جانا ہوتا ہے، اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اب صراط مستقیم تو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے، اور پھر یہ عملی تربیت اور آزمائش اور امتحان، اس کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے ہیں، تو لہٰذا وہ پیدا کرتا ہے اور انسان کو، مومنین کو سیدھے راستے پر چلا کر اللہ تعالیٰ بیڑا ان کا پار کرا دیتا ہے، الحمدللہ۔ تو وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سے تھوڑا سا ایک معنی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ امتحان جب آتا ہے تو یہ اس میں انسان یعنی امتحان دے کے اپنی منزل کے مزید پاس ہو سکتا ہے، مزید قریب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے میٹرک کا امتحان دے دیا، آپ اس میں امتحان آیا، آپ نے پرچے دیے، پاس ہو گئے، تو اب آپ کو ترقی ملے گی نا۔ فرسٹ ایئر ایف اے پاس کریں گے، اب 2 سالہ کورس ہے، پھر آپ بی ایس میں جائیں گے، وہ بھی 2 سالہ کورس ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، امتحان در امتحان، امتحان در امتحان۔ یہ میں تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں سامعین اکرام کہ امتحانوں سے کبھی نہ گھبرائیے گا، اور یہ مومن کا ہار ہوتے ہیں، یہ زیور ہے مومن کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہنایا جاتا ہے یہ زیور کہ یہ امتحان انہوں نے پاس کر کے یہ اتنے وہ ہیں، اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بھی غنائم ہیں، فتوحات ہیں جس پر جو ابھی تمہارے قدرت میں نہیں ہیں، لیکن قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سامعین کرام 6 ہجری میں، اور 2 سال بعد، صرف 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مکے کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا بغیر لڑے۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ مکہ کہ اس پر جو ہے یعنی ناجائز طور پہ جب قبضہ کرنا چاہا ابرہہ نے، تو اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مسلمان جب مکے آئے، وہ سب آپ کو تاریخی طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا اپنے پیغمبر کو فتح عنایت فرما دی۔ تو وہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر کافر تم سے لڑتے یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَنَصِيرًا ولا نصیرہ، اور پھر اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا قدیم دستور ہے جو پہلے سے یوں ہی چلا آتا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کے دستور کو تم بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھیں، پیغمبر جب بھی پیغمبر کا کسی
سے مدبھیڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بھلے قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، آپ کو آیت بھی میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ میں ضرور مدد کروں اپنے پیغمبر کی اور مومنوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، یہ ایک سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ کبھی نہ گھبرائے مسلمانوں کی جماعت اور مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی امداد سے۔ یقیناً ان نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی امداد اور فتح قریب ہوتی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ، یہ تو میں نے بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، دوسری آیت، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف سے روک دیے۔ ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ کا موقع نہیں آیا۔ من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا۔ ببطن مکہ تھا، میں ترجمہ بھول گیا، وادی مکہ میں۔ بطن پیٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد وادی مکہ ہے۔ من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہا ہے کہ مکے کی پرامن وادی میں انتشار، لڑائی نہ ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے سے، ورنہ آپ دیکھیں 200 کتنے ہی گروہ آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں سے چھیڑخانی کے لیے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان میں اشتعال پیدا کیا جائے تاکہ یہ ہم پر حملہ کریں اور پھر ہم ان پر حملہ کریں۔ تو بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی۔ جو بھی یعنی 50 لوگ ایک دفعہ پکڑے گئے صلح حدیبیہ میں، جب حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہ 50 کے 50 پکڑے گئے اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو واپس کر دیا، نہ ان کو قتل کیا، نہ سزا دی، نہ روکا، کچھ بھی نہیں کیا، جاؤ بھائی جاؤ۔ تو اسی طرح جو بھی آتے رہے اللہ کے رسول ان کو واپس کرتے رہے، لہٰذا جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور ہم الذین، یہ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے جنہوں نے انکار کیا، وصدوکم، اور روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام جانے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچ جائیں۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر ولولا رجال یعنی مکے میں اگر نہ ہوتے مرد اور عورتیں، تو لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، تو تم انہیں پائمال کر دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ، تو پھر تم ناراض ہوتے، خفا ہو جاتے، بغیر علم یعنی بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے، لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو جاتے ان میں سے نا، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو میں ضرور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور پھر کافروں کو دردناک عذاب دیتے تمہارے ہاتھ سے۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا اس کا توجہ کریں۔ دیکھیں مکے میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ابو جندل وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، ان کے باپ جو معاہدہ کر رہا تھا، ان کا بیٹا آ گیا
اور حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا کہ حضور مجھے ان سے بچا لے. تو وہ مسلمان تھے، اگرچہ حضور نے معاہدے کے مطابق ان کو واپس کر دیا، لیکن مکے میں اور بھی ایسے پوشیدہ طور پہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، دل سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو اس میں رلے ملے تھے. مکے میں مومن اور کافر و مشرک رلے ملے تھے کیونکہ انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر نہ ہوتے، یعنی مومن اگر نہ ہوتے تو ہم تو یعنی آپ کو اجازت دے دیتے اور ان کو یعنی آپ شکست دے دیتے میری امداد کے ساتھ. لیکن وہاں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود تھیں ان مشرکوں میں، مکے میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنگ کا موقع نہ آنے دیا. اور اگر آ جاتا بالفرض تو وہ یعنی نہ چاہنے کے باوجود جو ہے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا، تو پھر یعنی وہ تو پھر قابل افسوس بات تھی کہ ہمارے ہاتھ سے مسلمانوں کا خون خرابہ ہوا ہے. تو وہ پھر ناراضگی والی بات تھی اللہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں ہے. تھوڑا سا دوبارہ میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. ہم الذین کفروا، یہ کافر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا. وصدوکم، تمہیں روکا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکا یعنی عمرے سے روکا. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو روکا کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچے اور وہاں ذبح ہو، اس سے بھی روکا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے مکے میں مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم بظاہر نہیں جانتے تھے، ان کی پہچان تو نہیں تھی، نہ انہوں نے اظہار کیا تھا. ان تطؤوہم، اور تم پھر ان کو پامال کر دیتے. فتصیبکم منہم معرۃ، تم پہ پھر الزام آتا تو بغیر علم، یعنی کیونکہ علم تو تھا نہیں تمہیں. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے. لو تزینوا، اگر وہ ٹل گئے ہوتے یعنی مومن نہ ہوتے اور ان دونوں میں امتیاز ہوتا، لعذبنا الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جو کافر تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ان کو عذاب علیم دیتا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عنکم وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّۃَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا
ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ ترجمہ سنا دیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا جس کو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ اس نے جلدی دے دی تمہیں یہ فتح، وکف ایدی الناس عنکم اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ تاکہ یہ ایک نشانی بن جائے مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تاکہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور بھی فتوحات ہیں جو کہ اب تک تمہارے بس میں نہیں آئی ہیں، قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر کافر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو پیٹ پھیر کر بھاگ بڑھتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر وہ نہ پاتے اپنے لیے کوئی دوست و مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل اللہ کا قدیم دستور پہلے سے یوں ہی چلا آتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم ببطن مکہ نہیں وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے روک دیے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے وادی مکہ میں، من بعد ان اسفرکم علیہم اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ تو وہ کافر لوگ ہیں، منکرین حق ہیں، وَصَدُّوكُمْ عَنْ هُمُ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے حق سے انکار کیا، وَصَدُّوكُمْ اور روکا تمہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام جانے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا اس سے کہ وہ اپنی قربان گاہ پہنچ جائیں، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی مکے میں، لم تعلموہم
जिन्हें तुम नहीं जानते थे, अंततऊहुम, तो फिर तुम उनको पामाल कर देते जंग की सूरत में। फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतन बिगैर इल्म, फिर उनकी तरफ से तुम पर नादानस्तगी का इल्ज़ाम आता। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशाओ, ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल करे। लव तज़य्यलू, अगर वो इनमें इम्तियाज़ पैदा हो जाता, यानी अगर वो टल गए होते काफिर, तो लअज़्ज़बनल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, तो इसमें से जो काफिर हैं अल्लाह ताला उनको दर्दनाक अज़ाब देते। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअखुज़ूनहा फअज्जल लकुम हाज़िही वकफ्फ अयदियन नास عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. God has promised you abundant gains, which you will capture. He has expedited this for you, and has restrained people's hands from you, that it may be a sign to the believers, and that he may guide you on a straight path. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. And other things, of which you were incapable, but God has encompassed them. God is capable of everything. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. If those who disbelieve had fought you, they would have turned back and fled, then found neither protector nor helper. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. It is God's pattern, ongoing since the past. You will never find any change in God's pattern. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. It is He who withheld their hands from you, and your hands from them in the valley of Mecca, after giving you advantage over them. God is observer of what you do. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. It is they who disbelieved and barred you from the sacred mosque and prevented the offering from reaching its destination. Were it not for faithful men and faithful women whom you did not know, you were about to hurt them and became guilty of an unintentional crime. Thus God admits into His mercy whomever He wills. Had they dispersed, we would have punished those who disbelieved among them with a painful penalty. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।